کیا اقوام متحدہ کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہونے والا ہے؟ کیا غزہ کے بعد اب کشمیر کی باری ہے؟ ناظرین، واشنگٹن میں ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کا اجلاس ختم ہوتے ہی اسرائیل میں امریکی سفیر مائک ہاکبی کے ایک سنسنی خیز انٹرویو نے پوری دنیا میں ہاکار مچا دی ہے۔ ایک طرف امن کے نام پر پاکستان سمیت کئی ممالک کو اکٹھا کیا گیا تو دوسری طرف گریٹر اسرائیل کا وہ خوفناک نقشہ پیش کر دیا گیا جس میں اردن، شام اور سعودی عرب تک کے علاقوں پر قبضے کی بات کی جا رہی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس گھناؤنی سازش کا پردہ چاک کریں گے کہ کیسے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک کر غزہ اور کشمیر کے لیے ایک نیا اور ہولناک ڈیتھ ماڈل تیار کر لیا گیا ہے۔ کیا شہباز شریف کی بورڈ آف پیس میں شرکت واقعی ایک سفارتی کامیابی تھی یا کسی بڑے جال کا حصہ؟ کیا یہ محض ایک اتفاق تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قائم کردہ بورڈ آف پیس کے واشنگٹن ڈی سی میں اجلاس کے فوری بعد اسرائیل میں امریکی سفیر مائک ہاکبی نے اسی بورڈ آف پیس کو ایک انٹرویو میں اڑا کر رکھ دیا؟ ٹرمپ کے اس بورڈ آف پیس پر سب سے زیادہ اعتراضات خود امریکہ کے اندر اٹھائے جا رہے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ غزہ میں امن کے نام پر قائم کیے گئے اس ادارے میں غزہ کا کوئی ایک بھی نمائندہ شامل نہیں تھا۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی حقوق میں امریکہ کے سابق نمائندے کریگ موخیبر نے اس بورڈ آف پیس کو غزہ میں اسرائیل کے ناجائز قبضے اور فلسطینیوں کے قتل عام کو جاری رکھنے کی ایک گھناؤنی سازش قرار دیا۔ 18 فروری کو ایکس پر اپنے بیان میں کریگ موخیبر نے واضح وارننگ دی کہ جو فرد بھی اس اجلاس میں شریک ہوگا اسے غزہ میں جاری سازش کا حصہ سمجھا جائے گا۔ ذرا سوچئے، گھر کے بھیدی کریگ موخیبر نے بورڈ آف پیس میں شامل ہونے والوں کے لیے انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے جن سے پتہ چلتا ہے کہ غزہ میں امن کے نام پر وہ کچھ ہونے والا ہے جس کے بارے میں ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یاد رہے کہ کریگ موخیبر نے صرف 3 سال پہلے اقوام متحدہ کے آفس فار ہیومن رائٹس میں ڈائریکٹر کے عہدے سے یہ لکھ کر استعفیٰ دیا تھا کہ اقوام متحدہ غزہ میں قتل عام روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہے، اور آج وہی شخص اس قتل عام کو امریکہ اور اسرائیل کی حکومتوں کی مشترکہ سازش قرار دے رہا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ غزہ میں امن کے نام پر قائم کیے گئے اس بورڈ آف پیس سے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے مستقل ارکان برطانیہ، فرانس، چین اور روس بھی غائب تھے، لیکن حیرت انگیز طور پر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اس میں شرکت کی۔ ٹرمپ کی طرف سے اس اجلاس میں شہباز شریف کی جو پذیرائی ہوئی اسے پاکستان کی بہت بڑی سفارتی کامیابی قرار دیا گیا، لیکن اجلاس کے فوری بعد اسرائیل میں امریکی سفیر مائک ہاکبی نے امریکی صحافی ٹکر کارلسن کے ساتھ ایک انٹرویو میں گریٹر اسرائیل کی حمایت کر دی، جس پر مشرق وسطیٰ سے افریقہ تک ہاکار مچ گئی۔ مائک ہاکبی نے کھلے عام کہا کہ اسرائیل کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دریائے فرات سے دریائے نیل کے درمیان تمام عرب علاقوں پر قبضہ کرے۔ جب ٹکر کارلسن نے پوچھا کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو اردن، شام، عراق اور سعودی عرب کے کچھ علاقوں پر قبضہ کرنے کا حق ہے، تو مائک ہاکبی نے بائبل کا حوالہ دے کر کہا کہ ہاں، وہ ان سب علاقوں پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ آگے چل کر اس امریکی سفیر نے کہا کہ فی الحال تو اسرائیل صرف ان علاقوں پر اپنا کنٹرول قائم رکھنا چاہتا ہے جن پر اس کا قبضہ ہے۔ ان علاقوں میں گولان کی پہاڑیاں بھی اور غزہ بھی۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اسرائیل بیت المقدس سمیت مشرقی یروشلم کے ان علاقوں کو ہرگز خالی نہیں کرے گا جن پر 1967 میں قبضہ کیا گیا، اور غزہ پر بھی اسرائیل کا قبضہ برقرار رہے گا۔ مائک ہاکبی کا یہ انٹرویو ان تمام ممالک کی حکومتوں کے منہ پر ایک زوردار تماچا تھا جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرتی ہیں۔ ان ممالک میں صرف پاکستان اور سعودی عرب ہی نہیں بلکہ برطانیہ اور فرانس سمیت کئی یورپی ممالک بھی شامل ہیں۔ اس انٹرویو سے عرب ممالک کی حکومتیں لرز کر رہ گئیں۔ سعودی عرب، مصر اور اردن سے لے کر UAE تک تمام اہم عرب ممالک نے سخت ترین الفاظ میں اس کی مذمت کی، کیونکہ ہاکبی کوئی عام کیریئر ڈپلومیٹ نہیں بلکہ ٹرمپ کا قریبی دوست
اور آرکنساس کا سابق گورنر ہے۔ یہ کوئی پہلا موقع نہیں جب مائک ہاگبی نے گریٹر اسرائیل کی حمایت کی ہو۔ وہ 2008 سے مسلسل یہ کہتا آ رہا ہے کہ فلسطینی نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں۔ 12 نومبر 2024 کو CNN نے اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ ٹرمپ ایک ایسے شخص کو اسرائیل میں سفیر بنا کر بھیج رہا ہے جو فلسطین کے وجود کو مانتا ہی نہیں۔ اگر ٹرمپ واقعی غزہ میں امن چاہتا تو مائک ہاگبی کو کبھی سفیر نہ بناتا۔ یہ اسی ہاگبی کی کوششیں ہیں جن کے تحت فلسطینی باشندوں کو غزہ سے نکال کر صومالی لینڈ میں بسانے کے منصوبے پر کام شروع ہوا، اور اسی لیے اسرائیل نے ٹرمپ کی تائید سے صومالی لینڈ کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ پاکستان اور کشمیر کی طرف موڑتے ہوئے ابھی عرب ممالک ہاگبی کی مذمت سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھارت کے ساتھ مل کر ایک وسیع تر علاقائی اتحاد قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کے فوراً بعد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی تل ابیب پہنچ گئے۔ اسرائیل اور بھارت کا یہ گٹھ جوڑ ہمارے لیے نیا نہیں ہے۔ منگل کو پاکستان کی سینٹ نے مودی کے دورہ اسرائیل کے خلاف سینیٹر پلوشا خان کی پیش کردہ ایک قرارداد بھی منظور کی ہے، لیکن یاد رکھیں اب قراردادوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب ہمیں صرف غزہ کی نہیں بلکہ جموں و کشمیر کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ امریکہ اور اسرائیل مل کر فلسطین پر اقوام متحدہ کی تمام قراردادوں کو ہضم کر چکے ہیں۔ اب بھارت بھی اسرائیل کے ساتھ مل کر جموں و کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ساتھ یہی کچھ کرنے والا ہے۔ بھارت کشمیر کو غزہ ماڈل کے تحت کشمیری مسلمانوں کی قتل گاہ بنائے گا۔ مقبوضہ وادی میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے منصوبے پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ اب کم از کم کشمیر کو غزہ بننے سے روکنے کے لیے تو آواز اٹھائیں۔ ٹرمپ کے اس بورڈ آف پیس نے اقوام متحدہ کی رہی سہی ساکھ بھی ختم کر دی ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو اس غلط فہمی سے نکل آنا چاہیے کہ ٹرمپ اور مودی کے اختلافات سے پاکستان کوئی فائدہ اٹھا لے گا۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ آج نہیں تو کل نیتن یاہو کی کوشش سے مودی اور ٹرمپ پھر سے شیر و شکر ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے قدرتی اتحادی ہیں۔ یاد رکھیں، اقوام متحدہ کی قراردادیں اگر فلسطین کو نہ بچا سکیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انصاف ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ کشمیر ہو یا فلسطین، حق کی آواز کبھی مکمل طور پر خاموش نہیں ہوتی۔ یہ سوال صرف سیاست کا نہیں، یہ ہماری ذمہ داری کا ہے۔ وقت آ چکا ہے کہ ہم مایوسی نہیں بلکہ شعور کو اپنائیں، نعروں سے آگے بڑھیں اور حقیقت کو سمجھ کر مثبت کردار ادا کریں، کیونکہ طاقت کی سیاست میں اگرچہ انصاف کی آواز دبانے کی کوشش ہوتی ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ سچ آخرکار اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ عالمی نظام کمزور ہو سکتا ہے، لیکن قومیں اگر متحد ہوں تو اپنی تقدیر خود لکھ سکتی ہیں۔ یہ تھی ایک اہم حقیقت اور شاید ایک نئی سوچ کی دعوت۔ سوچئے گا ضرور اور امید کا دامن مت چھوڑے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔